بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے جو کام بھی ہم کریں گے عبادت بن جائے گا۔ اسی سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جاننے کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش چل رہی ہے، اور آپ حضرات بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی ان کوششوں کو قبول فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب کو سچا پکا عاشق بنائے اور آپ کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو گزشتہ ویڈیو میں ہم لوگوں نے جان لیا کہ کپڑے پہننے کی سنتیں کیا ہیں، اور کپڑے پہننے کے بعد عمومی طور پر کپڑوں پر عطر لگایا جاتا ہے، پرفیوم لگایا جاتا ہے، یعنی خوشبو کا استعمال ہوتا ہے۔ تو خوشبو کے استعمال کرنے کے کیا آداب ہیں، عطر لگانے کے یا عطر لگانے کے کیا آداب ہیں، آج ہم اس کو جان لیں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ خوشبو کی دھونی لینا، یہ بھی درست چیز ہے، خوشبو کی دھونی لینا۔ اس لیے کہ دیکھیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ جب دھونی لیتے تو کبھی خالص عود کی دھونی لیتے جس میں کسی خوشبو کی ملاوٹ نہ ہوتی، اور کبھی عود کے ساتھ کافور کی ملاوٹ کرتے اور فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے دھونی لیا کرتے تھے۔ تو خوشبو کی دھونی لینا بھی چاہیے، اور ممکن ہو تو مشک اور عنبر کا استعمال کرنا ہے۔ دیکھیں مشک اور عنبر جو ہے یہ بہت ہی قیمتی اور بہت مہنگا ہوتا ہے۔ جو اوریجنل مشک اور اوریجنل جو عنبر ہوتا ہے بہت مہنگا ہوتا ہے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے تو ضرور مشک اور عنبر کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو استعمال فرماتے تھے؟ تو فرمایا جی ہاں، سب سے عمدہ خوشبو یعنی مشک اور عنبر استعمال فرماتے تھے۔ دیکھیں اماں عائشہ کیا فرما رہی ہیں، سب سے عمدہ خوشبو یعنی مشک اور عنبر استعمال فرماتے تھے۔ تو اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اوریجنل مشک اور عنبر لیں اور اس کا استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ اور ایک چیز اس میں یہ ہے کہ خوشبو کو استعمال کرنے میں مردوں کو مردانہ اور عورتوں کو زنانہ خوشبو لگانا چاہیے۔ مردوں کو مردانہ، عورتوں کو زنانہ خوشبو، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ یعنی کون سی خوشبو مردانہ ہے اور کون سی خوشبو زنانہ ہے، یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے نا۔ تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کی خوشبو وہ ہے جس کی خوشبو پھیلے اور رنگ غیر محسوس ہو، یعنی مردوں کے لیے خوشبو وہ ہے جس کی خوشبو تو پھیلے لیکن اس کا رنگ نہ دکھے۔ عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ نظر آئے اور خوشبو غیر محسوس ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ مردوں اور عورتوں کی خوشبو میں فرق ہے کہ مرد حضرات وہ خوشبو استعمال کریں گے جس کی خوشبو تو پھیلے لیکن رنگ نہ دکھے، اور عورت جو ہے اس خوشبو کا استعمال کرے گی جس کا رنگ تو دکھے لیکن خوشبو کیا نہ ہو، دوسروں کے پاس جا کر نہ پھیلے، ٹھیک ہے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ سر اور داڑھی میں خوشبو لگانا چاہیے، سر اور داڑھی میں خوشبو لگانا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے یہاں موجود سب سے اچھی خوشبو لگاتی تھی، حتیٰ کہ میں خوشبو کا اثر آپ کے سر اور داڑھی میں محسوس کرتی تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو خوشبو کو، عطر کو وغیرہ، خوشبو کو مطلق خوشبو جو ہے داڑھی پر اور سر پر لگا سکتے ہیں۔ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو خوشبو لگاتی ہے تو یہ بھی ایک سنت ہے، لگانا چاہیے۔ دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کے وقت خوشبو لگائی، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مینا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طواف اضافہ کرنے سے پہلے خوشبو لگائی۔ تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اماں عائشہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے خوشبو لگا رہے ہیں۔ تو اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو خوشبو لگاتی ہے تو انشاءاللہ اسے بھی ایک سنت زندہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو اس پر بھی عمل ہونا چاہیے، اس سے محبت بھی بڑھے گی اور بھی بہت سارے فائدے اس میں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہتھیلی میں عطر لے کر اسے ہتھیلی میں رگڑنا اور پھر داڑھی، کپڑوں وغیرہ میں لگانا، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ دیکھیں حضرت یزید بن ابو عبید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سلمہ بن اکوع جب وضو کرتے تو مشک ہاتھ میں لے کر اسے رگڑتے، پھر اسے اپنے داڑھی پر ملتے۔ تو ایک جو ہے صحابی کا یہاں پر عمل ذکر کیے ہیں سلمہ بن اکوع کا، کہ سلمہ بن اکوع جب بھی وضو کرتے تو مشک کو ہاتھ میں لیتے اور اسے رگڑتے اور اپنے داڑھی پر ملتے۔ تو اس پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ تو خوشبو دیکھیں، خوشبو کا استعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا، تو ہم بھی اپنے استعمال کی چیزوں میں خوشبو کو ضرور لائیں اور خوشبو کا استعمال کریں۔
خوشبو کے استعمال کرنے کے موقع کیا ہیں، اس کا ٹائم کیا ہے، اور کس وقت خوشبو لگانا چاہیے، یہ بھی ایک سوال ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں بنیادی جواب تو یہی ہے کہ انسان کو ہر وقت جو ہے معطر رہنا چاہیے، خوشبو کا استعمال کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ خوشبو سے دل زندہ رہتا ہے، خوشبو لگانے سے روح زندہ رہتی ہے۔ خوشبو جو ہے روح کی ایک طرح کی غذا ہے، سمجھ لو آپ اس کو۔ خوشبو کا استعمال کرنے سے روح کو ایک قسم کا سکون ملتا ہے۔ لیکن پھر بھی کتابوں میں جو ہے اس کے مواقع ذکر کیے گئے ہیں، جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھ لیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیں، جمعہ کے دن عطر لگانا ہے، جمعہ کے دن خاص طور پر عطر لگانا ہے۔ اور اسی طرح عیدین میں عطر لگانا، بھائی بقرہ عید ہے، عید الفطر ہے، تو جو عیدین کے مواقع ہیں ان میں بھی عطر لگانا چاہیے۔ تہجد کے وقت عطر لگانا چاہیے، تہجد پڑھنے کے لیے اٹھیں تو عطر لگائیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں بیدار ہوتے تو استنجا کرتے، وضو فرماتے، پھر اپنے گھر کی عورتوں سے خوشبو منگواتے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تہجد کے وقت کیا کرنا چاہیے، خوشبو لگانا چاہیے۔ اسی طرح وضو کے بعد بھی خوشبو کا استعمال کرنا چاہیے، وضو کے بعد عطر لگانا چاہیے۔ اس سلسلے میں دیکھیں، حضرت سلمہ بن اکوع جب وضو کرتے تو مشک ہاتھ میں لے کر اسے رگڑتے، پھر اسے اپنے داڑھی پر ملتے۔ گزشتہ یہ حدیث پیش کیا داڑھی پر خوشبو لگانے کے سلسلے میں، اب وضو کے بعد خوشبو لگانے کے سلسلے میں بھی اسی حدیث کو پیش کیا جا رہا ہے۔ احرام کے وقت عطر لگانا چاہیے، تلاوت کے وقت عطر لگانا چاہیے، کہ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں تو عطر لگائیں ضرور، اس سے جو ہے بہت فائدے ہیں اس کے۔ اسی طرح دیکھیں، تدریس کے وقت عطر لگانا چاہیے، کہ اگر ہم کسی جگہ پڑھا رہے ہیں اور ہم پڑھانے کے لیے درسگاہ میں جا رہے ہیں تو عطر لگا کر جائیں۔ ذکر کے وقت عطر لگانا چاہیے، کہ بھئی اللہ کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں تو عطر لگا کر ذکر کریں۔ اسی طرح دیکھیں، جمعہ کے وقت بھی عطر لگانا چاہیے، کہ بیوی سے ہم بستری کرنے جا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہو کہ میلے کچیلے جو ہے پسینے کی بدبو آ رہی ہے تو بدبودار ہو کر نہ جائیں، بلکہ وہاں پر بھی کیا ہے، عطر لگا کر جائیں۔ اور اسی طرح مجامع اور مجالس کے موقعوں پر بھی عطر لگانا چاہیے، کہ کسی مجلس میں ہم جا رہے ہیں، کسی محفل میں ہم جا رہے ہیں، تو پھر اس مجلس کے آداب میں یہ ہے کہ ہم وہاں پر خوشبو کا استعمال کر کے جائیں، عطر کا استعمال کر کے جائیں۔ ایسا نہیں کہ بے ڈھنگا پن ہو اور بدبو آ رہی ہے جسم سے، کپڑے میلے کچلے ہیں اور ایسے ہی ہم مجلس میں چلے جائیں، یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس عمدہ خوشبو لگائے بغیر جانے کو ناپسند فرماتے تھے۔ کیا فرما رہی ہیں اما عائشہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس عمدہ خوشبو لگائے بغیر جانے کو ناپسند فرماتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ مجمع میں جائیں تو عطر لگا کر جائیں، خوشبو کا استعمال کر کے جائیں۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہر وقت انسان کو معطر رہنا چاہیے، خوشبو کا استعمال کرتے رہنا چاہیے۔ ان میں سے بعض جگہیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں کہ جمعہ کے دن، عیدین کے دن، وضو کے بعد، احرام کے وقت، تلاوت کے وقت، تدریس کے وقت، ذکر کے وقت، جمعہ کے وقت، اور مجمع میں کسی مجلس میں جاتے ہوئے خوشبو کا استعمال کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔